نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے عظیم الشان ثابت اپنی رضا پہ راضی رہنے والوں بندوں کی شان میں فرمایا. ارشاد باری ہے کہ اے ایمان والو صبر اور صلات سے استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد صبر اور صلات کے ذریعے مانگو. بڑی غور طلب بات ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت نہیں ہو سکتی. یہاں اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ استعین بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے اور صلاۃ سے استعانت پکڑو. نہ صبر خدا ہے نہ صلاۃ خدا ہے، اور اللہ ہمیں ان سے استعانت کا حکم دے رہا ہے. پھر آگے فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے نماز اور صبر کے ساتھ استعانت کی تلقین کی ہے تو آگے یہ فرماتا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا. کیونکہ اگر یہ فرما دیتا تو بڑا رفڑا پڑ جاتا، کیونکہ نماز یزیدی لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز حسینی لشکر میں بھی ہو رہی تھی. یہاں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تو یہ دیکھو صبر کدھر ہے. جدھر صبر ہے اللہ کی معیت ادھر ہے. پھر آگے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. بظاہر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے خبردار ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، تمہاری جان میں نقص ڈال کر کے، تمہاری جان لے کر کے، تمہارا مال لے کر کے، تمہاری اولادیں لے کر کے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، تو وہ لوگ کہ جن پر مصیبت آتی ہے ان لوگوں کو پہلے تو خوشخبری دے دیں. ان صابروں کو جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود نازل ہوتا ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں آزمائشوں کا ذکر کیا، صابرین کا ذکر کیا، ان کی بشارت جو ان کو دی گئی اس کا ذکر دیا، پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے ان پر انعام و اکرام کا ذکر کیا کہ ان پر درود کا نزول ہوتا ہے، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مگر یہ عام لوگوں کا بس نہیں، بڑے ہی عظیم لوگوں کا کام ہے، بڑے ہی صابرین کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جو رضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں عاشقان الہی کا کام ہے۔ یہ جو عشق کی راہ ہے یہ بڑی پرآشوب ہے، یہ مسائل سے، یہ ابتلا سے ڈھکی ہوئی ہے، یہ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ لوگوں میں اس کی ہمت نہیں ہوتی، اور جن کو ذرا سی اس کی لذت مل جاتی ہے تو وہ نہ اس سے جان چھڑا پاتے ہیں نہ اس کو چھوڑ پاتے ہیں۔ یہ عاشقین کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب میرے بندے کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا ایکو کھول دینا ذرا سا، جب میرے بندے کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ بڑی عجیب بات اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی کہ جب میرے بندے کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اب ہر قتل کی ایک دیت ہے، ایک جزا ہے، اس مقبول عاشق کی بھی ایک دیت ہے، اور اس کی دیت یہ ہے کہ پھر وہاں وہ نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں جو اللہ کا عاشق ہے، جو مقبول شہید وفا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس کی صورتوں پر جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات سے معدوم حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ عاشقین کا عجب عالم ہے، ان کی دنیا ہی اور ہے، یہ تڑپتے ہیں، سلگتے ہیں، پھڑکتے ہیں۔ یہ اس قدر کٹھن مقام ہے کہ لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں ندا آئی کہ مقام عاشقی یا مقام معشوقی میں سے جو چاہے طلب کر لے۔ آپ نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، والدہ نے کہا کہ بیٹا عاشقی بہت مشکل کام ہے، یہ راستہ جو ہے تکالیف مصائب سے پر ہے، تم معشوقی طلب کرنا کیونکہ یہ جو ہے ناز و نعمت کا مقام ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اے مادر مہربان، بندے کی کیا مجال کہ جو اس معاملے کے اندر اپنی زبان کھولے، رب کی مرضی جو چاہے عطا کرے، میں خود سے طلب کروں یا ادب کے خلاف۔ والدہ نے جب یہ جواب سنا تو نہایت خوش ہو کر کے کہا کہ کیا عجب کہ تمہیں اللہ یہ دونوں مقام عطا کر دے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے عبدالقادر، ہم نے مقام عاشقی اور مقام معشوقی دونوں آپ کو عطا کر دیا۔ آپ ایسے عاشق صادق کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں راہ حق میں 1000 بار مرا ہوں، اور ایسے معشوق کہ اللہ نے آج تک آپ کی کوئی بات رد نہ کی، ایسی ناز برداری اللہ کی اٹھاتا تھا کہ قسمیں دیتا تھا کہ اے عبدالقادر تجھے میرے حق کی قسم تھا، تجھے میرے حق کی قسم تھی، تجھے میرے حق کی قسم کلام کر کے تاکہ سنا جائے۔ یہ عاشقین کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اور قیامت میں بھی ان کی عجیب حال ہوگا۔ فرشتے حق تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں عرض کریں گے کہ یا اللہ اس حشر کے میدان میں لوگوں کو نفسی نفسی پڑی ہوئی ہے، سارے پریشان ہیں، انبیاء تک نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، لیکن تیرے بعض بندے ایسے ہیں کہ عرش کے سائے میں ٹھٹے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے عاشقین ہیں،
جاؤ انہیں بلا حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ. فرشتے آئیں گے، ان کو مژدہ سنائیں گے کہ چلو جنت میں، اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرتے ہیں. تو عاشقین کہیں گے کہ ہمیں جنت سے کیا سروکار، ہم نے کیا جنت کے لیے عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی زندگی میں جنت طلب کی؟ کیا ہم جنت کے خواہاں رہے؟ جا یہ جنت کسی اور کو دو، ہمیں جنت کی آرزو نہیں. یہ بڑے حیران فرشتے پھر اللہ کی جناب میں آئیں گے، حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تو تیرے عجیب بندے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ ہم نے تو جنت کے لیے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے تو جنت کی کبھی خواہش ہی نہیں کی. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں جاتے، جاؤ ان کو زبردستی لے جاؤ، نہیں مانے زنجیروں میں جکڑ کے لے جاؤ. فرشتے آئیں گے اور ساری ملکوتی طاقت صرف کر دیں گے، لیکن انہیں ان کی جگہ سے ہلا نہ پائیں. مجبور ہو کے پھر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ یا اللہ ایسے بندے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، ہم نے اپنی پوری قوت لگا لی، لیکن اپنی قوت سے ہم ان کو جنت میں بزور لے جانا سے وہ جانے کو تیار ہی نہیں. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جا کے ان سے اتنا کہہ دو کہ جنت کی طرف چلو، کہ جنت میں ہی اللہ کا دیدار ہے. جیسے عاشقان حق یہ سنیں گے تو شادہ و فرحہ خوشی خوشی جنت کی طرف رواں دواں ہو جائے. ان عاشقان کی جنت بھی اور ہی ہے. حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من الجنت جنت لیس فیہا حور ولا قصور، کہ بے شک اللہ کی جنتوں میں ایک جنت ایسی ہے کہ نہ اس میں محلات ہیں نہ اس میں حوریں ہیں. یا اللہ یہ کیسی جنت، محل بھی نہیں ہے، حوریں بھی نہیں ہے. جب یہ دونوں نہیں ہیں تو یقیناً دیگر نعمتیں بھی نہیں ہوں گی. آگے حضرت فرماتے کہ یتجلی فیہا ربنا ضاحکا، کہ وہ ایسی جنت ہے کہ اس میں ہمارا رب مسکراتے ہوئے متجلی. یہ عاشقوں کی جنت ہے. عاشقان اس کے طلبگار ہیں. وہاں صرف جلوہ حق ہوگا اور وہ جلوہ حق میں مستغرق ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی لذت نہیں. عاشقوں کا جب یہ عالم ہے تو جو امام عاشقاں ہیں ان کی شان کا کیا عالم ہے. امام عاشقاں پورے بطول. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ امام عاشقاں ہیں، آپ سیدہ خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں، سرو آزادے دبستان رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ایک سر و آمد درخت ہے. محمد مادریاں مرکز پرکار عشق اے سیدہ، آپ ان کی والدہ ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے. یہ جو مرکز ہوتا ہے نا، اگر یہ مرکز نہ ہو تو دائرہ بن نہیں سکتا، دائرہ عشق بن ہی نہیں سکتا. مادریاں قافلہ سالار عشق، اور آپ ان کی والدہ ماجدہ ہے جو قافلہ عشق کے سالار ہے. اب ذرا بتائیے کہ اگر عشق کی طلب ہے، یہ جتنے عاشقان الہی ہیں، کیا مرکز کے بغیر دائرہ عشق کی تکمیل ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا قافلہ عشق کو چھوڑ کر کے، سالار کو چھوڑ کر کے عشق کی دولت ان کو حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس میں اشارہ ہے کہ جتنے عاشقان حق ہیں ان سے نسبت کے بغیر، جو امام عاشقاں ہیں ان سے نسبت، ان سے تعلق کے بغیر عشق کی منزل طے کر ہی نہیں سکتی. سیدنا امام عالی مقام کی شان، ان کا مرتبہ بلند بلند ہے. جب حضور ان عاشقوں کی باتیں کرتے تھے تو صحابہ کے دلوں میں بڑا اشتیاق پیدا ہوتا. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، کیسے ہم اللہ کی محبت حاصل کر لیں، کیسے یہ عشق کی دولت حاصل کر لیں؟ اب اس کو دیکھا بھی نہیں،
اس کا قرب بھی نصیب نہ ہوا، اس کی معرفت بھی نہیں ہے، صرف نام سنا ہے، اور بغیر دیکھے بغیر ملے عشق ہو جائے، ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے ایک آیت اتار دی۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہارا محب ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ میری اتباع کرو۔ اب اتباع کہتے ہیں بالکل پیچھے پیچھے چلنا، پیروی، اور یہ نہیں کہ صرف اعمال میں، نماز روزے میں پیروی کر لی، ہر چیز میں پیروی کرنی ہے تو اتباعی کم ہوگی۔ اور جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اخلاق، کردار، ہر چیز میں پیروی کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفات میں سے یہ تھا کہ آپ کو حسنین کریمین سے بڑی محبت تھی، سیدہ خاتون جنت سے شدید محبت تھی، شیر خدا سے شدید محبت تھی۔ تو اگر کوئی شخص پیروی کا دعویٰ کرتا ہے اور ان ذوات کی محبت سے اس کا دل خالی ہے تو جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق و پیروی سے وہ محروم ہے، اور اللہ کا محبوب بننے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ اور جب ہمیں پتہ چلا کہ پیروی رسول کامل طور پر کرنا کس قدر مشکل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو ایک آسان سا نسخہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جان لو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ بتا دیا، امام عالی مقام کی محبت سینے میں آ جائے۔ حضور کا فرمان بالکل برحق ہے، آپ نے حق فرمایا، احب اللہ، اللہ اس سے خود محبت کرتا ہے، من احب حسین، جو حسین سے محبت رکھے۔ اور جان لے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کثرت ذکر ہے، ان کا کثرت سے ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا۔ دوسرا تقاضا کہ جس سے محبت ہو اس کی ذات میں نہ نقص نظر آتا ہے نہ عیب نظر آتا ہے، ان کی ذات میں نقص اور عیب، اور انہیں تو اللہ نے ویسے ہی نقص اور عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد کثرت سے ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجنا، نوافل کے تحفے بھیجنا، یہ تمام محبت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کو یاد کر کے آنسو بہانا، یہ ان کی محبت میں سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس سے خود محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر کاشانِ زہرا پہ گئے۔ حدیث ہوا کہ باہر رکو، کسی کو اندر نہ آنے دو۔ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کسی ضروری کام سے آئے اور کہا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔ فرمایا کہ حضور ابھی ایک ضروری کام میں مشغول ہے، کسی سے نہیں مل سکتے۔ کہنے کیا ایسا کام پڑ گیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک فرزند ارجمن، عظیم الشان فرزند حسین کا ظہور ہوا ہے، اور فرشتے اس کی زیارت کو آ رہے ہیں، اور اس وقت تک 1,24,000 فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی مزید آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے حیران ہوئے اس قول سے۔ آپ منتظر ہے، کچھ اور صحابہ بھی آ گئے حضور سے ملنے کے شوق میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے، لوگوں کے خواب سنتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ صحابہ جمع کے جب حضور باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے شیر خدا کی اس قول کا ذکر کیا۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں
فرشتوں کے آنے سے مطلع ہو جاتا تھا، مجھے نظر آتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ پوری پوری جماعت چلی آ رہی ہے، اور جو جماعت آتی وہ اپنی تعداد بتاتی اور میں اس تعداد کو جمع کرتا رہتا، یہاں تک کہ یہ تعداد پہنچی تھی جب صدیق اکبر نے پوچھا اور میں ان کو یہ تعداد بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے علی، اللہ تیرے علم کو اور زیادہ کرے۔ امام علی مقام کی ولادت سے قبل حضور کی چچی زوجہ عباس ام الفضل نے خواب دیکھا، پریشانی کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں آئی، کہنے یا رسول اللہ بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، میرا دل بڑا گھبرایا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا دیکھ لیا؟ کہنے میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور تم اسے گود اٹھاؤ گے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضور کی چچی ام الفضل نے انہیں گود لی۔ اب یہ جو واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ سیدنا امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن ہے، حضور کی ذات کا حصہ ہے۔ کوئی اگر سیدنا امام حسین کو ذرا سی تکلیف پہنچاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی انہیں راحت پہنچاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے راحت ہوتی ہے۔ جان لو کہ انہیں راضی کرنے والا در حقیقت حضور کو راضی کرتا ہے، اور یہ میں نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ کوئی بھی حسین کو ناراض کر کے حضور کو راضی نہیں کر سکتا، کوئی بھی حسین کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی بڑی تلقین کی، وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ہمیں تعلیم فرمائی، حقیقت میں ان تمام کے اوپر عمل کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور حضور ہمارے فائدے، ہماری بہتری کے حریص ہیں، ہمارے فائدے کے چاہنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بات میں میری امت کا بڑا فائدہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تلقین کی کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو پکڑے رہنا، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی۔ کیوں؟ اس میں سراسر ہمارا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ اہل بیت اطہار سے، پنجتن پاک سے محبت رکھنے کا، اور وہ یہ کہ ایسے شخص کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہوتا ہے، اور یہ حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا، کہ جو حب آل محمد پر مرا جان لو تحقیقاً کہ وہ مومن حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان سے نسبت، ان سے تعلق میں آدمی غرقاب ہونے سے، ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے بچتا ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل البیت کمثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ من رکبہا فنجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، غرقاب ہو گیا۔ حضور نے سفینہ نوح کیوں فرمایا؟ اس وقت روئے زمین پر صرف سفینہ نوح ہی محفوظ تھی، سفینہ نوح کے علاوہ جو بھی مخلوق تھی وہ پانی میں غرق ہو چکی، اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے صرف وہی لوگ بچ گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح، جو بھی ان سے منسوب ہو گیا، جس کو اس کی نسبت نصیب ہو گئی، وہ غرقاب ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی اس کا سبب کیا تھا، اور تیسرا فائدہ یہ ہے ان کو پکڑے رہنے میں کہ آدمی ہمیشہ کے لیے گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، ان قریب میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل البیت،
ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت اہل بیت، اگر ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پہ فارغ ہو جائے۔ اب حضور کے الفاظ لن تضلوا بہا، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گمراہی اور دلالت سے بچ جائے تو ان دونوں کو لازم پکڑ لے، کتاب اللہ اور اہل بیت، ان کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کے بعد جو چوتھا فائدہ ہے وہ تو بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا سل ما شئت، اے ربیعہ جو چاہے مانگ لے۔ اب یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ہر چیز دینے پر اختیار رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی، ساری نعمتیں تقسیم کرنے پر آپ کو نامزد کیا، کوئی چیز کوئی بات آپ کے اختیار سے باہر نہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ جو چاہے مانگ لے، تو حضرت ربیعہ نے کہا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ اب بتائیے اس ایک سوال میں کتنے سوالات کتنے ہوئے ہیں؟ ایمان پر موت، پھر مغفرت، پھر جنت میں دخول، پھر جنت میں سب سے بلند ترین مقام، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، ان کی قربت، ان کی صحبت کا نصیب ہو جانا۔ حضور نے بھی یہ سوال سن کر کے نہ کہا کہ مجھے تو اپنی بھی پتہ نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں کہاں سے جنت دے دوں؟ جیسے کہ آج کل لوگ ناقابت اندیش حدیثوں کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، میں کہاں سے دوں تمہیں جنت، مجھے تو اپنا ہی نہیں پتا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے عطا کر دیا تو اور بھی کچھ مانگ لے۔ اب اس سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت تھی، صحابہ کرے کہ کہیں نبی یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کی رفاقت میں صرف میں رہوں، کوئی اور نہ ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہے، بس یہ مل گئی، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، کہ اس بات کے اوپر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ تجھے یہ نعمت مل گئی، یہ ملنی ہے، میں نے دے دی تجھے، لیکن عمل سے غافل نہ ہو جانا، عمل کرتے رہنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوش نصیب صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ پہ اپنا تن من دھن قربان کیا، آپ کو راضی کیا، آپ کو خوش کیا، آپ سے طلب کیا، اور آپ نے ان کو جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی۔ ہم اتنے طویل عرصے کے بعد اس نعمت کو حاصل کریں تو کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نسخہ بتا دیا۔ حضرت علی راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ زہرہ سے باہر آئے اس حال میں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ آپ نے باہر نکل کے فرمایا کہ من احبنی، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، وہ امہما، اور جو ان کی والدہ سے محبت کرتا ہے، وہ اباہما، اور جو ان کے والد سے محبت کرتا ہے، کان مائی درجتی فی الجنہ، وہ قیامت میں جنت میں میرے ہمراہ میرے درجے میں ہو۔ ذرا اندازہ لگا لیں کتنا آسان نسخہ دے دیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نمازیں پڑھو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے جناب قرآن شریف پڑھو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے جناب عمرے کرو، حج کرو اگر میرا قرب چاہیے۔ حضور نے آسان سا نسخہ بتا دیا، من احبنی، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اور جو ان کی والدہ سے، جو ان کے والد سے محبت کرتا ہے، کان معی درجتی، وہ میرے درجے میں میری معیت میں ہوگا، پھر جنت کے اندر۔ اب اتنے کثرت سے فائدے تھے، اور حضور حریص علیکم، اس بات کے حریص ہیں ہماری بھلائی کے۔
حضور نے چاہا اپنی امت کی بھلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ میری اہل بیت سے اور ان اہل بیت میں بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کی جائے. خود جملہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسین سے، حسنین کریمین سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سیدہ سے فرماتے کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو بلاؤ. جب وہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونتے، ان کو پیار کرتے، ان کو چمٹا لیتے. سیدہ سے فرماتے کہ انہیں رونے نہ دیا کرو کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر ان میں سے کوئی حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو توڑ دے دیتے، سجدے سے سر نہ اٹھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ نیچے گر جائے اور اس کو تکلیف پہنچے. اگر آپ رکوع میں ہوتے ان میں سے کوئی آتا تو اپنے پیروں کو کشادہ کر دیتے، یہ بیچ سے گزر. اگر خطبہ دے رہے ہوتے اور ان دونوں میں سے کوئی آتا تو حضور خطبہ چھوڑ کر کے آگے بڑھ کر کے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کے فرماتے کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان تمام سے محبت کر جو ان سے محبت رکھے. حضور کی دعا قبول. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے، جن کی دلازاری کسی بھی طرح سے حق تعالیٰ کو مرغوب. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں ہرنی کا ایک بچہ پیش کیا، پکڑ لیا تو اس نے حضور کو پیش کیا. حضور نے وہ بچہ امام حسن کو دے دیا. امام حسن سے کھیلنے لگے. امام حسین نے ضد کی کہ نانا جان مجھے بھی چاہیے ایسا بچہ، آپ نے حسن کو دیا، مجھے بھی تو اب دوسرا تھا نہیں وہاں پہ. انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے ذرا دیر گزری تھی کہ سب لوگوں نے کیا ماجرا دیکھا کہ ہرنی جنگل سے اپنے ایک اور بچے کے ساتھ چلی آ رہی اور آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ دوسرا بیٹا، میرا یہ دوسرا بچہ بھی حاضر ہے. میں اپنے بچوں کے بغیر رہ لوں گی لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. تمام صحابہ حسنین کریمین سے محبت رکھتے، ان کی فضیلت کا اقرار کرتے، انہیں اپنی اولادوں پر ترجیح دیتے. مرتے وقت بعض ان میں سے اپنا ترکہ ان کے نام کر جاتے. حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ ان کی سواریوں کی رکاب تھامتے، ان کے کپڑوں کو درست کرتے. حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی، امام حسین ایک مرتبہ ایک جنازے سے آئے، قدم مبارک پہ گرد لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنا کپڑا اتارا اور اس سے پاؤں صاف کرنے شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے کرنے دے، بخدا جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو کاندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرے. حضور کی ذات مقدسہ سے جتنے کمالات، اوصاف، خوبیاں فردن فردن ایک ایک دوسرے صحابہ کو نصیب ہوئی، وہ جملہ کمالات سیدنا امام حسین کی ذات والا صفات میں مشتمل نظر آتے ہیں. آپ کی ذات مقدسہ حضور کے جملہ کمالات و اوصاف کا آئینہ ہے. حضور کے صدق و صفا، جود و عطا، سخاوت، شجاعت، دیانت و امانت، صبر و رضا کو دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھیں. یہ وہ آئینہ مصطفیٰ ہیں کہ جن میں حضور کا ہر کمال جلوہ گر ہے. اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین. کیونکہ امام پاک کا مرتبہ اس امت میں سب سے بلند و بالا ہے. آپ جوانان جنت کے سردار ہیں اور جنت میں سارے جوان ہوں گے، خواہ نبی ہوں خواہ ولی، سرداری ان کے ہاتھ میں. آپ کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت ہونی تھی جس کے لیے قربانی طلب کی گئی. اسی بنا پر آپ کے ساتھ آزمائش سب سے زیادہ سخت ہے.
آپ کو سب سے بڑھ کر مصائب اور ابتلا کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ کہ اللہ جانتا تھا کہ آپ ان امتحانات میں پورے اتریں گے، اس کے باوجود یہ امتحان لیا گیا تاکہ دوسروں کے اوپر آپ کی شان اور عظمت کا اظہار ہو جائے۔ اور سبب اس سانحے عظیم کا یہ بنا کہ امیر معاویہ نے امام حسن سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے برخلاف اور خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا جانشین مقرر کیا۔ رجب 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا، اور تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا جو اس نے حکم پاس کیا وہ ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس کو حکم بھیجا کہ مدینے کی جو اکابر شخصیات ہیں ان سے فوراً میری بیعت لیں۔ انہوں نے اکابر شخصیات کو جمع کیا، اس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، سیدنا امام حسین، 5 اکابر شخصیات۔ ان کو بتایا کہ یزید نے یہ حکم بھیجا ہے، ان 5 نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر نے راتوں رات مدینہ منورہ چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہ پریشان کرے گا، اذیتیں پہنچائے گا، لہذا وہ مکے چلے گئے۔ اب اس گورنر کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر، امام حسین کے اوپر زور بڑھتا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے بیعت کر لیں گے۔ امام حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ یزید کے فسق و فجور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ معاویہ کے زمانے میں ایک مرتبہ یزید مدینے آیا اور مدینے کے باہر ہی خیمہ زن ہو گیا۔ امام حسین اس سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب کا دور چل رہا ہے۔ اسے جیسے امام حسین کو دیکھا تو اپنے غلام سے کہا کہ ایک پیالہ ابو عبداللہ کو بھی دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حرام ہے۔ تو یزید نے کہا کہ ارے ابو عبداللہ ان باتوں کو چھوڑو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فوراً وہاں سے واپس آ گئے۔ اب اس کے فسق و فجور کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکے تھے۔ اس نے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا تھا، اللہ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کرتا تھا۔ ان تمام کو دیکھتے ہوئے، اس بارے میں جانتے ہوئے آپ کیسے اس کی بیعت کر لیتے؟ اگر آپ بھی بیعت کر لیتے تو آج ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنا سب کے لیے عام ہو جاتا۔ لوگ بولتے کہ جب رسول کے نواسے نے اس فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تو ہمیں کیا ہے، جو بھی فاسق و فاجر ہے ہم اس کی بیعت کر لیتے۔ امام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چاہا کہ یہاں سے مکہ ہجرت کر جائے اپنے اہل خاندان کے ہمراہ۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے، دیر تک نوافل پڑھتے رہے، اس کے بعد دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر وہ امر کھول دے کہ جس میں تیری رضا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پاک سے سر ٹکا کر سو گئے۔ جیسی آنکھ لگی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ حضور نے بڑی محبت سے امام عالی مقام کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کی جبین مبارک پہ بوسہ دیا اور فرمایا فدا کا امی ابی یا حسین، اے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگ تجھے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں گے، اور اس حال میں وہ میری شفاعت کے طلبگار ہوں گے، لیکن میری شفاعت سے ان کو کوئی حصہ نہ پہنچے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، امر حق واضح ہو گیا۔ اب اپنے اہل خانہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ آ گئے۔
مکہ مکرمہ میں آپ نے 4 ماہ قیام کیا. اس دوران کوفے سے خطوط آنے شروع ہوئے اور ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تھی. اور اس میں آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ کوفے تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس ظالم اور اس فاسق و فاجر کے خلاف جہاد کریں گے، اور اگر آپ نہ آئے تو ہم کل کو اللہ کے سامنے عذر پیش کر دیں گے کہ ہم نے تیرے رسول کے نواسے کو مدعو کیا لیکن انہوں نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک نہ کہا، وہ یہاں تشریف نہ لائے. آپ نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفے بھیجا. مسلم بن عقیل جیسی کوفے پہنچے تو کوفے میں اس وقت گورنر تھا نعمان بن بشیر، اور یہ اہل بیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا. آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. امام مسلم نے فوراً خط لکھ دیا کہ یہاں حالات بڑے سازگار ہیں، 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور فوراً بلا تعامل یہاں تشریف لے. قاصد روانہ ہو گیا خط لے. یزید کو یہاں اس کے جاسوس پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے کہ ہزاروں لوگ جو ہے مسلم سے بیعت ہو. اس نے اپنے اکابرین سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہی حل ہے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم شخص کو یہاں کا گورنر بناؤ، وہ حالات کنٹرول کر لے گا، اس کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. چنانچہ اس کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے اپنا گورنر بنا. عبید اللہ ابن زیاد نے سارے جتنے بھی اکابرین تھے کوفے کے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اب جب گرفتار کیا تو ہلچل مچ گئی. جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کو مجبور کیا کہ جا کر کے اپنے قبیلے والوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو بولو یہاں سے کہ وہ میرے محل کا محاصرہ ترک کر دے، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور ان کو ان کی جان کی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے جناب اپنے متعلقین کو بھگانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان 40,000 میں سے ایک شخص بھی امام مسلم کے پاس باقی نہ بچا. اب تنہا رہ گئے. جب آپ تنہا رہ گئے تو اس نے دھوکے سے آپ کو گرفتار کروایا. اپنے سپاہی بھیجے، سپاہیوں نے حملہ کیا، آپ نے تلوار سونت لی. سپاہی اس کے ان کے مد مقابل لڑ نہ سکے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. ابن زیاد نے آپ کو بلائے، بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیا. اس نے کہا میں بھی بات چیت چاہتا ہوں، میں کب جھگڑا کرنا چاہتا ہوں، تم نے آ کے حملہ کیا تو میں نے دفاع کیا. ابن زیاد کے محل میں اس کو لے کے گئے. اس نے پہلے سے ہی چھپا کے اپنے رکھے ہوئے تھے کارندے، جیسے ہی یہ داخل ہوئے انہوں نے چھپ کر کے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا اور امام مسلم کو شہید کر دیا. ان کے 2 بیٹے، ان کے ہمراہ میں کمسن بچے، ان ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا. اب خط جا چکا تھا، امام مسلم روانہ ہو گئے. جس تاریخ کو یہاں ان کی شہادت ہوئی اس تاریخ کو آپ بیت اللہ شریف سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو اکابر صحابہ نے آپ کو روکا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ کوفے والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیسی بدعہدی کی؟ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ نہ جائیں، وہاں حالات سازگار نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے باوجود میں جاؤں گا. کہنے کیوں جائیں گے؟ کہنے کہ میں نے اپنے نانا سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، وہ میں نے پورا کرنا. کہنے وہ کیا وعدہ؟ کہنے کہ یہ میرا اور ان کے درمیان راز، میں نہیں بتاؤں. کہنے اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے جائیں، لیکن ان عورتوں کو، بچوں کو، بھانجوں، بھتیجوں کو، دوستوں کو نہ لے جائیں. آپ نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ ان سب کو ساتھ لے کر کے جاؤ. چنانچہ آپ روانہ ہو گئے. اثناء راہ کچھ اور لوگ بھی شریک ہوئے. جب آپ قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو امام مسلم کی شہادت کی اطلاع دی. آپ نے انا للہ پڑھا. اب پیش آنے والے حالات صاف نظر آ رہے تھے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو حالات بدل گئے، اب وہ حالات نہیں رہے.
تو تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے واپس چلا جائے. تو راستے میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے تھے وہ سارے چلے گئے. آپ کے ساتھ صرف وہ 82 افراد رہ گئے جس میں آپ کے خاندان کے لوگ تھے, عورتیں تھیں, بچے تھے اور 2 صحابہ جو مکے سے آپ کے ساتھ چلے تھے. کچھ اور آگے چلے تو فرزوق شاعر ملا. نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. پھر ایک اور شخص ملا, اس نے بھی آپ کو منع کیا کہ نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقصود کر, ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کربلا پہنچے. یہاں حر بن یزید رہائی 1000 افراد کو لے کر آپ کو روکنے کے لیے پہنچا ہوا تھا. امام سے ملاقات ہوئی. امام علی مقام نے کہا کہ دیکھو مجھے ان کوفے والوں نے بلایا ہے, یہ ان کے خطوط ہیں, سمجھے نا, انہوں نے مجھے دعوت دی ہے, اگر تم کو یہ بات پسند نہیں ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے خطوط کا پتہ ہی نہ تھا. آپ ایسا کریں کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں, جب رات ہو تو خاموشی سے واپس لوٹ جائے. میں ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ آپ کوئی اور راہ اختیار کر لیں. اچھا, اس دوران میں جتنی بھی نمازیں ہوئی ان نمازوں کے اندر خر جو ہے وہ آپ کے پیچھے, امام حسین کے پیچھے اس نے نماز ادا کی. اور خدا کے اس ولی اولیاء کے سردار جوانان جنت کے سردار کی ذرا سی صحبت اور معیت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی شقاوت سعادت میں تبدیل ہو گئی. کیونکہ حدیث شریف کا ہے لا یشقى جلیسہم, کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا, ان کی مجلس میں بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا. اگر کوئی عزلی شقی بھی ہے ان کی مجلس میں آ جائے, ان کی محفل, ان کی معیت, ان کی صحبت اختیار کر لے. حضور نے فرمایا, حضور کا فرمان بالکل برا کہ اس کی شقاوت سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. رات کو امام علی مقام واپس لوٹے, ساری رات چلتے رہے. جب صبح فجر ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس مقام سے چلے تھے اسی مقام پر کھڑے. یہ تقدیر تھی جو آپ کے جانے میں مانے ہو گئی, رکاوٹ ہو گئی. آپ نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کربلا. آپ نے کہا کہ خیمے گاڑ دو, خیمے لگا دو کہ یہ کرب و بلا کا مقام ہے. یہی جگہ میرے دوست احباب میرے رشتہ داروں کے شہید ہونے کی ہے, اور یہی جگہ اللہ عز و جل کے امر کے پورا ہونے کی. چنانچہ قافلہ خیمہ زن ہو گیا. 3 محرم کو عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 سپاہیوں کے ساتھ آئے لشکر لے کے. اب یہ جلیل القدر صحابی, ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, سعد بن ابی وقاص ان کا لڑکا تھا, لیکن پیسے کی لالچ میں, رے کی حکومت کی لالچ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, اور وہ امام حسین کے مقابلے کے اوپر 4000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے. امام علی مقام سے ملاقات ہوئی. امام علی مقام نے اسے بھی وہ خطوط دکھائے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, ان لوگوں نے مجھے دعوت دی, اگر تمہیں پسند نہیں تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو, یا مجھے اسلامی سرحد پہ چھوڑ دو, میں وہاں سے کسی دوسرے ملک پہ جا کر کے تبلیغ اسلام کرتا رہوں گا, اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں جانوں وہ جانوں. باتیں ساری معقول تھی. اس نے یہ ساری تجاویز عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ بھیجی, لیکن وہاں سے ایک ہی تقاضا تھا کہ ان کو بیعت پر مجبور کرو, ان کو بیعت پر مجبور کرو. اب لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ ہر روز اضافہ ہو رہا ہے, یہاں بات چیت چل رہی ہے. امام علی مقام نے کئی مرتبہ کوفیوں سے خطاب کیا, اور خطاب کے دوران آپ نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا کہ اے فلاں کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا, اے فلاں کیا تو نے مجھے یہ نہیں لکھا کہ فصل پک کے تیار ہو گئی ہے, کاٹنے کا وقت تم نے مجھے دعوت دی اور اب تم اپنے قول سے اپنے فعل سے پھر گئے ہو. کیا تم میرا حسب نہیں جانتے؟ کیا تم میرا نسب نہیں جانتے؟ کیا تم حضور کی ان حدیثوں کو نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں؟ میں نے تمہارا کوئی حق نہیں مارا, میں نے تمہارا کسی کا خون نہیں کیا.
اگر تم نے میرا خون کیا تو اللہ کے سامنے تم میرے اس خون کا کیا جواب دو؟ لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر دولت اور دنیا کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ آپ کی کسی بات کا، کسی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ لشکر 22,000 کی تعداد ہو گئی۔ عمر بن سعد نے پھر سفارش کی، پھر خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ حسین نے جو تجاویز دی ہیں وہ بڑی معقول ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ تو وہاں سے اس کا خط آیا عبید اللہ بن زیاد کا کہ میں نے تمہیں سالار لشکر اس لیے نہیں بنایا کہ تم حسین کی سفارش کرتے رہو، تم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، صرف ایک بات کہ وہ یزید کی بیعت پر اگر تیار نہیں ہوتے یا تو بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان لوگوں کو قتل کرو، ان کا مسئلہ کرو کہ وہ اسی بات کے مستحق، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو سالاری سے ہٹ جاؤ، پھر یہ جو شمر ہے یہ سالار لشکر ہو۔ جب یہ خط پہنچا 9 محرم الحرام کو تو عمر بن سعد نے خط کے مضمون کی امام عالی مقام کو اطلاع کر دی۔ امام عالی مقام نے 1 روز کی مہلت اور مانگی کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اللہ کی عبادت، اس کی حمد و ثنا، اس کو یاد جی کھول کے کریں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ 7 محرم سے پانی بند کر دیا۔ لشکر میں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار زین العابدین بھی ہیں، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والے، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ان ظالموں نے، ان شقیوں نے اہل لشکر پر پانی بند کر دیا۔ 10 محرم کا دن آ گیا، طبل جنگ بج گئی۔ اس رات آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں تم سب سے راضی اور خوش ہوں، کسی سے بھی ناراض نہیں، میں بخوشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہے یہاں سے چلا جائے۔ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں تاکہ جانے میں کسی کو شرم یا ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھے گی، میں تم سب سے راضی ہوں، بخوشی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ سارے آپ کے ساتھی رو پڑے، کہنے لگے کہ اگر آج اس حال میں ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے ان کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ ہم کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑیں گے، آپ پر اپنی جانیں، اپنا تن من دھن پہلے قربان کریں گے۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ، جا کر کے کچھ اللہ کی عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو۔ آپ بھی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بابا فرید اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ شب عاشورہ ایک خاتون اس میدان میں سے کنکر اور پتھر چن رہی۔ وہ قریب گئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا سیدہ آپ یہاں پہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ کل میرے حسین کو یہاں شہید کیا جائے گا، میں یہ کنکر اور پتھر اس لیے چن رہی ہوں کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تو اس کو یہاں پہ یہ ان کے چبھنے سے تکلیف نہ ہو۔ کیسے سیدہ نے اس نازنین کے بدن پر تیروں اور نیزوں کے گھاؤ کو، تلواروں کے وار کو برداشت کیا ہو۔ ایسا نہ تھا کہ وہ زوات ان سے آگاہ نہ تھی، وہ سب روحانی طور پر وہاں موجود تھے۔ ادھر ذرا دیر کے لیے امام حسین کی آنکھ لگی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے، حضور نے اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور دعا فرمائی۔
اللہم آتل حسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما کر کے امام علی مقام کے سینے کو صبر کا گنجینہ بنا دیا، وگرنہ ایسے مسائل اور ایسے ابتلا کہ قلب پھٹ جاتا، برداشت کرنا ممکن نہ ہو سکتا۔ یہ حضور کی دعا کا اثر تھا کہ جس نے آپ کے سینے کو صبر کا گنجینہ بنا۔ آنکھ کھلی، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اس خواب کو سنا۔ طبل جنگ بج گیا فجر کی نماز کے بعد۔ امام علی مقام پھر کوفیوں کے لشکر کے سامنے گئے اور حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے پھر خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ اے بدبختوں، تم میرے خون کے پیاسے ہو، کیا تم نہیں جانتے میرے شرف کو کہ میری ماں وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا تم میرے والد گرامی کو نہیں جانتے کہ جو تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں؟ کیا تم میرے نانا کو نہیں جانتے جو سارے انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں؟ تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا تم میرا شرف نہیں جانتے کہ میرے نانا نے فرمایا کہ حسن اور حسین تمام جوانان میں جنت کے سردار ہیں؟ میں نے تمہارا کوئی حق نہ مانا، میں نے تمہارا کوئی خون نہ کیا، تمہارے بلاوے پہ میں خود آیا ہوں۔ اگر میرا خون کرو گے تو کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کس منہ سے اس کا جواز پیش کرو گے؟ میں ابھی بھی تم سے کہتا ہوں کہ اس قتل ناحق سے باز رہو۔ لیکن وہ ظالم باز نہ آئے تو آپ نے 3 کرامات دکھائی، صرف اس لیے دکھائی تاکہ ان کا دل اس ظلم سے باز آ جائے، یہ جہنم کا گندا نہ بنے۔ ایک شخص مالک بن عروہ، امام علی مقام نے اپنے خیموں کے 3 اطراف میں خندق کھدوا کر کے آگ لگا دی تاکہ اس اطراف سے کوئی آئے نہ۔ اس نے کہا کہ حسین تقریر چھوڑو، تم نے تو ابھی سے ہی اپنے واسطے جہنم کی آگ روشن کر دی۔ آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا۔ آپ کے ساتھی مسلم بن اوسجا نے تیر کمان پہ رکھ کر کے کھینچا کہ اس کے منہ پہ مارے، امام نے روک دیا، خبردار، ہم نے اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، جنگ کی انہوں نے شروع کر دیا تاکہ جنگ کا وبال ان کے اوپر ہی رہے۔ آپ نے روک دیا، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس ظالم کو اس دنیا میں ہی آگ کا مزہ چکھا۔ ہاتھ اٹھانے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں جا کے پھنسا، وہ بتکا تو مالک بن عروہ اس سے گرا، اس کا پاؤں جو تھا اس کی رکاب میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا اور لے جا کر کے اس خندق میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو جا کے ڈال دیا اور سب کے سامنے وہ جل کر کے تڑپتا ہوا مر گیا۔ ایک دوسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ حسین یہ باتیں چھوڑو، یہ تقریر چھوڑو، تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ آپ نے اس کے لیے دعا کی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کو قضائے حاجت تک پیش ہو۔ وہ بھاگا، کپڑے اتار کر کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، وہاں ایک سیاہ بچھو نے اس کو ٹنگ پا، اب وہ تڑپتا پھڑکتا، نجاست لگی ہوئی اور سب کے سامنے آ کر کے اسی حالت میں مر گیا۔ تیسرا شخص تھا مزنی، اس نے کہا حسین دیکھو فرات بہ رہا ہے، تمہیں اس میں سے قطرہ نہ ملے گا، تم پیاسے مرو گے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اسے پیاسا مار۔ اسی وقت اس کا گھوڑا بھاگا، یہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس پر پیاس کا غلبہ ہوا، اب چلا رہے التش التش، اور پانی اس کے منہ میں ڈالنے سے ایک قطرہ حلق سے نیچے نکل، سب کے سامنے تڑپتا ہوا جہنم رسید ہو۔ ان 3 کرامات کو دیکھ کر کے، یہ دیکھ کر کے بھی کہ یہ اس قدر مستجاب الدعوات ہے، ان ظالموں کے دل میں ذرا سی نرمی پیدا نہ ہوئی، ایک شخص بھی ان میں سے نہ ہوا، اور انہوں نے تیروں کی بوچھار سے جنگ کی ابتدا کر دی۔ آپ کے ساتھی
آپ کے دوست, آپ کے بچپن کے ساتھی, آپ سے محبت کرنے والے ان کے مقابلے پر گئے, بڑی جمع مردی سے لڑتے ہوئے, سینکڑوں کو تحقیق کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر. ارد گرد کے گاؤں سے بھی کچھ محبان اہل بیت آ گئے, امام علی مقام پر قربان ہو گئے. ان میں سے ایک شخص تھا وہب بن عبداللہ کلبی. اس کی 17 روز پہلے شادی ہوئی. اس کی ماں روتی ہوئی اس کے پاس پہنچی کہ میرے بیٹا, کیا میں نے تجھے جنا نہیں, کیا میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا, کیا میں نے تجھے پرورش نہیں کی, کیا میں نے تجھے جوان نہ کیا, کیا میں نے تیری شادی نہ کی. وہ کہنے لگا حیران, کہہ رہی ماں کیا بات ہو گئی ہے, تو کیوں ایسے بات کر رہی ہے. کہنے کہ آج آل رسول پر, حسین پر آڑا وقت ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اپنی جان ان پر قربان کر. کہ ماں میں تیار ہوں. وہ اپنی اہلیہ, اپنی ماں کو لے کے حضور کی امام علی مقام کی خدمت میں اور کہا کہ اے امام علی مقام, میں آپ پر قربان ہونے جاتا ہوں, مجھ سے وعدہ کرے کہ کل جب میں آپ کی شفاعت سے جنت میں جاؤں تو میرے ہمراہ یہ جو میری زوجہ ہے یہ بھی ہو. آپ نے وعدہ کیا. یہ کیا. اس کے مقابلے ایک بڑا ہی مشہور پہلوان آیا جو رجس پڑ رہا تھا. اس نے اپنے نیک نیزے کے وار سے اس کو گھوڑے سے اٹھا کے دے پایا. دوسرا آیا, اس کو ہلاک کر دیا. تیسرا آیا, اس کا سر قلم کیا, اور مقابل کوئی نہیں آ پا رہا تو لوگوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا. متعدد لوگوں کو تحقیق کرتا ہوا وہ نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا. یزیدیوں نے اس کا سر قلم کر کے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینک. اس کی ماں اپنے بیٹے کو سر کو سینے سے لگاتی, چومتی اور کہتی کہ اے میرے بیٹے, تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی, تو نے اپنی ماں کو خوش کر دیا. اب امام علی مقام کے ساتھ ان کے اہل خانہ, گھر کے لوگ اپنے نظام لشکر کے سامنے جا کے پکارا کہ کون ہے وہ اس آڑے وقت میں ہم اہل بیت کی مدد کو آتا. یہ پکار سنتے ہی غرب یزید رہائی کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی, بے قراری پیدا ہوئی. اس کے بھائی مسعود بن یزید نے پوچھا کہ کیا بات ہے, میں نے بڑے بڑے مارکوں میں تجھے پرسکون دیکھا اور یہاں تو بے چین ہے, اضطراب میں ہے. اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرے ایک طرف جنت مجھے بلا رہی ہے, ایک طرف دوزخ مجھے کھینچ رہی ہے, اور میں سوچ رہا ہوں کس طرف جاؤں. پھر اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو جنت کی ہی طرف جانا چاہیے. یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی ایڑ لگائی, امام علی مقام کے پاس آیا. اس کو دیکھا تو اس کے بھائی سے بھی نہ رہ گیا, مسعود بن ہو گیا, مسعود بن یزید, وہ بھی آ کے اس کے ساتھ شامل ہو گیا. اس کا جو غلام تھا وہ بھی آ گئے, یہ تینوں آ گئے, اور تینوں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے, بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے, درجنوں لوگوں کو شہید قتل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر. حضرت زینب کے 2 صاحبزادے عون و محمد چھوٹی عمر کے تھے. حضرت زینب ان کو لیا, امام علی مقام ان کو دیکھ کے رو پڑے. کہا بہن نے انہوں نے دیکھا لیکن میری شدید خواہش ہے کہ یہ آپ پہ قربان ہوا. بالآخر بڑے بھاری دل کے ساتھ امام علی مقام نے انہیں اجازت دی. وہ شہزادے گئے اور لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے. جو بھی شہید ہوتا امام علی مقام اس کے لاشیں کو اٹھا کر کے پھر کرتا. آپ کے بھائی, بھانجے, بھتیجے یکے بعد دیگرے سارے شہید ہو گئے. پانی کی طلب میں عباس علمدار گئے اور لوگوں کو تحقیق کرتے ہوئے دریائے فرات میں گھس گئے. مشکیزہ پھڑ لیا, چاہتے تھے کہ ایک چلو پانی منہ میں ڈال لے, لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. آپ نے گھوڑا واپس موڑ لیا, ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. جس شانے سے آپ نے مشکیزہ پکڑا ہوا تھا اس پہ وار کیا, ہاتھ کٹ گیا. آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, اس کو بھی کاٹ دیا. آپ نے منہ میں دبایا. ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے سے ہوتا ہوا آپ کے سینے میں پہنچ گیا, پانی بہہ گیا.
بالآخر ان سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار شہید ہوئے۔ امام علی مقام ان کے جسد کو بھی اٹھا کے خیمے میں حضرت قاسم تیار کھڑے۔ امام علی مقام نے روکا انہیں کہ بیٹا نہ جاؤ، تم سے میری بیٹی سکینہ کی نسبت ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ 18 سال کے نوجوان کہنے لگے نہیں میں جاؤں گا۔ امام حسین مسلسل منع کر رہے تھے، ان کو یاد آیا کہنے لگے کہ میرے والد نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا جو میرے بازو میں بندھا ہوا ہے، اور کہا تھا کہ جب آڑا وقت آئے، جب بہت ہی مصیبت اور ابتلا کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور جو اس میں لکھا اس پر عمل کرنا۔ کھولا انہوں نے، وہ نہیں جانتے تھے کیا لکھا تھا۔ جب کھولا تو اس پہ امام حسن کی تحریر موجود تھی کہ بیٹا اپنے آپ کو اپنے چچا حسین کے اوپر قربان کر۔ حجت تمام ہو گئی، آپ نے انہیں اجازت دی، یہ گئے جا کے مباحثت طلب کیا کہ کون ہے میرے مقابلے پہ۔ عمر بن سعد نے ارزق پہلوان کو کہا کہ جا تو اس کے مقابلے پہ۔ اس نے کہا کہ اس چھوکرے سے میں مقابلہ کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ کہنے لگے یہ چھوکرا نہیں ہے، علی کا پوتا ہے یہ۔ کہنے لگے اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیج دیا، بیٹے کو آنن فانن انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بھی ہلاک ہو گیا، تیسرے کو بھیجا، یہاں تک کہ اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے قاسم کے ہاتھوں مارے۔ اب تو وہ غصے میں بفرا ہوا، منہ سے جان پھیلائے اور آ گیا، اور آ کے رجس پڑھنے لگا، اشعار پڑھنے لگا کہ میں ارزق پہلوان ہوں جس کی شہرت جو ہے ایسی ہے۔ آپ نے کہا کہ تو بڑا بہادر بنتا ہے، ایسے اشعار پڑھ رہا ہے، تجھے تو اپنی رکعت کا بھی ہوش نہیں، تیری رکعت تک دیکھ۔ جیسی اس کی توجہ گئی رکعت کی طرف، آپ نے ایک تلوار کا وار کیا، اس کی سر جو تھا دھڑ سے جدا کر۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اکیلا اکیلا کوئی ان سے مقابلہ نہیں کرتا، چنانچہ ان ظالموں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر کر نیزوں اور تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے گئے، ان کے جسد کو اٹھایا اور اٹھا کے لائے، خیمے میں رکھ دیا۔ اب ایک بیٹا علی اکبر تیار کھڑا، آپ نے بڑا منع کیا کہ بیٹا تو میرے نانا کی شبیہ ہے، تجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کس منہ سے تجھے اجازت دوں، کیسے تجھے جدا کروں؟ کہ بیٹا مصر مجھے اجازت دی۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی، اور جب یہ رنگ آئے ہیں تو چہرہ ایسا نورانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جلوہ کہ شاعر نے کہا کہ کیا نور تھا، ہم صورت محبوب خدا کا ایک شعر اٹھا، صلی اللہ صلی اللہ۔ آپ نے شعر پڑھا کہ انا علی ابن الحسین ابن العلی نحن اہل البیت اولا بالنبی، کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، ہم اہل بیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں۔ اللہ لا یعقل فینا ابن الدعین، اللہ کی قسم یہ حرام زادہ عبید اللہ ابن زیاد یہ حرام زادہ تھا، یہ ابو سفیان کی حرام کی اولاد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم یہ حرام زادہ کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے ہم پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ کیف ترون اليوم صدری عن ابی، اور آج تم دیکھو گے کہ میں کیسے اپنے باپ کا دفاع کرتا ہوں۔ چنانچہ جو ان کے مقابل آتا وہ تحقیر ہو جاتا، ایک مارا دوسرا مارا، پھر انہوں نے یہ اکٹھا حملہ کیا۔ آپ جس طرف تلوار لے کر کے جاتے کشتوں کی کشتے لگا دیتے،
تلوار زنی کرتے رہے، قتل کرتے رہے، پیاس کی شدت میں واپس لوٹے خیمے کی طرف اور کہا کہ اے والد گرامی، سخت پیاس لگی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان سارے لشکر کو قتل کروں. ایسا جذبہ، ایسی جوش. امام علی مقام نے اپنی زبان مقدس ان کے منہ میں ڈال دی. امام علی مقام کی زبان چوسی، ایک گونا سکون، پھر لوٹ گئے، پھر قتل عام شروع کر دیا. اور وہ چاروں طرف سے دور دور سے تیر مار رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں. ایک ظالم کا ایسا نیزہ آیا جو ان کے سینے میں پلس گیا. انہوں نے پکارا یا ابتا ادرکنی، اے میرے والد میری مدد کو آئی. حسین دوڑے. نیزے سے کس کے لال کا زخمی جگر ہوا، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رنگ میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے کہتے نکل کے ہائے میرا پسر. پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. امام علی مقام نے شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھا. شہزادے نے کہا کہ اے میرے والد، بس اس نیزے کو نکال دے میرے سینے سے، مجھ میں ابھی طاقت ہے، میں ابھی ان کو اور قتل کر سکتا ہوں. جیسے ہی آپ نے زور لگا کے اس کو کھینچا تو سینے سے خون کا ایک فوارہ ہوا. اکبر نے آنکھ کھول کے دیکھا رخ پدر، سوکھی زباں دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر. زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دو بار لی کراہ کے کروٹ ادھر ادھر. دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگامہ ظہر تک لٹا گھر حسین کا. امام حسین کی اس وقت عمر 55 برس تھی. ایک بال بھی سفید نہ تھا. لیکن تاریخ میں آیا ہے کہ جب آپ جوان بیٹے کی لاش کو لے کر خیمے پہ آئے ہیں تو میدان جنگ سے خیمے تک پہنچتے پہنچتے صدمے سے سارے بال سفید ہو گئے. یہاں شہزادہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا. آپ اسے گود میں لے کر ان ظالموں کے پاس گئے کہ اس معصوم نے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اسے تو پانی دے دو. ایک ظالم ہرمل نے ایسا تیر مارا جو علی اصغر کی حلق سے گزرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پھنس گیا. بچے نے ہچکی دی اور جان آفرین کے ثبوت پر. اصل میں اسے یہ پیاس شہادت کی پیاس جو اسے تڑپا رہی تھی، وہ بھی آ کر کے اپنے والد ماجد پر قربان ہو گئی. امام علی مقام نے اس کا خون اپنے چنگل میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر تو اس پر راضی ہے تو حسین بھی اس پر راضی ہے. اب خیمے میں آئے، دیکھا کہ امام زین العابدین تیار کر رہے، بیمار تھے. آپ نے فرمایا خبردار، تم نے کسی سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل، یہ جو نسل ہے، یہ منقطع ہو جائے. لہذا میری تاکید ہے کہ تم نے ہر حال میں کسی سے بھی جنگ نہیں کرنی. پھر آپ نے منصب امامت، مرتبہ غوثیت، ولایت اور غوثیت کی ساری امانتیں سر الہی اپنے اس بیٹے کو منتقل کی، اس کو اپنی خلافت عطا کی اور آپ تیار ہوئے. پہلے جو بھی جاتا تھا امام حسین اسے تیار کر کے بھیجتے تھے، اب پیچھے کوئی نہ رہا. حضرت زینب کلثوم نے امام علی مقام کو تیار کیا.
اب تیار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، روانہ ہوتے ہوئے آپ فرما رہے تھے اللہ پہ چھوڑا تمہیں زینب کلثوم، اماں کی ہے صبر کا شیوا تمہیں معلوم، ہو لاکھ ستم رکھنا نظر اپنی خدا پہ، اس جرم کا انصاف ہے اب روز جزا پہ۔ ادھر سیدہ زینب فرما رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، پھر تم کو نظر آئے گی نہ یہ کبھی صورت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام علی مقام میدان میں تشریف لاتے، اور آپ نے کہا کہ میرے مقابلے مبازر بھیجو۔ اب کسی کی جرأت نہیں ہو رہی کہ شیر خدا کے اس دل بن کے سامنے جائے۔ انہوں نے ایک بارگی حملہ کیا، آپ جس طرف رخ کرتے تو مخالفین ایسے بھاگتے کہ جیسے شیر کے حملے سے پکیاں بھاگتے۔ میسرا پہ حملہ کرتے تو کاٹ کے رکھ دیتے، میمنہ پہ حملہ کرتے تو کاٹ کے رکھ دیتے۔ اسی فوج کے ایک سپاہی جس کا نام تھا عبداللہ عمار، اس کا بیان تاریخ طبری میں آیا ہے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم ایسے پیارے، ایسے پیاسے اور بھوکے شخص سے ایسی جرت، ایسی بہادری، ایسی ہمت کا مظاہرہ میں نے آج تک زندگی میں نہ دیکھا کہ کسی کو ان کے سامنے مقابلے پہ آنے کی تاب نہیں تھی۔ جس طرح وہ جاتے کشتوں کی کشتے لگا دیتے، باوجود اس کی کا بھوکے اور پیاسے۔ میں نے خدا کی قسم ایسی ہمت کے ساتھ، ایسی جرت کے ساتھ آج تک کسی بہادر کو لڑتے نہ دیکھا۔ پھر ان ظالموں نے وہی کیا جو سارے بہادروں کے ساتھ کر رہے تھے کہ دور سے تیروں کی اور نیزوں کی بوچھار کو، صدہا زخم نیزوں اور تیروں کے، تلواروں کے اپنے اس وجود مقدس پر پا کر امام علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر اور میرے بابا کی ساری امت کو بخش دے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس ظالم شمر نے سر اقدس کو اپنے خنجر سے ذبح کر کے جدا کر دیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہ کیا، آپ کے جسم مقدس سے سارے کپڑے اتار لیے، آپ کے تن پر اپنے گھوڑے دوڑائے، جسم کو ریزے ریزے کرے۔ اس کے بعد خیمے پر حملہ آور ہوئے، خیموں کو آگ لگا دی، سارا سامان لوٹ دیا۔ ان خواتین کو، اس بیمار امام زین العابدین کو، بچیوں کو پابا زنجیر کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا، اور وہاں سے پھر کربلا سے دمشق کی روانگی ہوئی۔ اثناء راہ بڑے واقعات پیش آئے، وقت کی قلت۔ یہ قافلہ جب دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں پہلے سے منادی کر دی گئی کہ کچھ قیدی جو ہے آ رہے ہیں، کچھ باغی جو ہے آ رہے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر کھڑے ہو گئے تھے، بازار میں جمع ہو گئے تھے۔ جب وہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو سیدہ زینب کے پاس ایک کنیز، کچھ کپڑے، پیسے، کھجوریں لے کر کے آئے کہ یہ قبول کرو۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے بھیجا؟ کہنے لگی کہ حبشے کی ایک بوڑھی خاتون ہے، انہوں نے بھیجا۔
آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ. جب بلایا تو ایک بوڑھی خاتون جن کی کمر جھکی ہوئی تھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. سیدہ نے کہا کہ تم کون ہو اور تم نے ہماری یہ خدمت میں یہ جو بھیجا ہے, ہمیں سارے راستے طویل سفر کے اندر کسی نے بھی نہیں پوچھا اور تم نے ہمارے لیے یہ نذرانہ پیش کیا, اس کی کوئی وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں, میں بچپن میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں کنیز تھی. پھر میرے گھر والوں نے یہاں دمشق منتقل ہونا چاہا تو میں نے سیدہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. سیدہ نے مجھے ایک نصیحت کی کہ اگر کبھی قیدیوں کا قافلہ آتے سنو تو جو ہو سکے تم سے ان کی خدمت کر. یہ واقعہ اچانک پیش نہ آیا, سب جانتے تھے کہ کیا پیش ہونا ہے, کیا واقعات ہو رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی اس وقت خبر دی کہ جب امام علی مقام گود میں تھے. حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا کہ ابو جبریل مجھے خبر دے کے گئے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے. ان کی چیخ نکل گئی, کہنے لگی کہ اسے حسین کو شہید کریں گے. حضور نے کہا کہ ہاں, اور انہوں نے مجھے وہاں کی مٹی ملا کے دی. جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا. آج بعض بدبخت کہتے ہیں کہ حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے, یہ بدعت ہے. ارے حسین کے غم میں رونا حضور کی سنت ہے. حضور نے اس پر آنسو بہائے, حضرت علی اس پر آنسو بہائے, امام حسن نے آنسو بہائے, اور امام حسین نے پیشین گوئی کی. آپ نے فرمایا, بشارت دی, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ جو میری اس مصیبت کو یاد کر کے روئے اس کے لیے میری شفاعت حق ہو. اور تم یہ کہتے ہو کہ ان کا غم نہیں منانا چاہیے, اس پر رونا. تمہیں کیا پتا کہ ان کی یاد میں رونے میں کیا سکون ہے, کیا لذت ہے. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ یورپ کے ایک ملک میں انہوں نے کہا محرم کا ایک پروسیشن تھا, جلوس نکل رہا تھا. اس جلوس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی جو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے بلند کر رہا ہے, سینے پہ ہاتھ مار بڑے خوش. خیر جب اس کی کیفیت تمام ہوئی تھی اس کے پاس گئے, کہنے کہ تم تو یہودی ہو, تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا حسین کون ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میری روح کو بڑا سکون ملتا ہے, مجھے بڑا قرار ملتا ہے, اس لیے میں ہر سال یہ کرتا ہوں. تو سیدہ نے پہلے سے خبر دی. اب ایک بڑی عورت بتا رہی ہے. حضرت زینب نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہنے کہ ہاں ایک ہی خواہش ہے, میں نے حسن اور حسین کو سیدہ کے آنگن میں کھیلتے دیکھا تھا, میں چاہتی ہوں کسی طرح سے دوبارہ ان کو دیکھوں. کتنا کہنا تھا سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگتی, کہنے کہ تمہاری خواہش پوری ہو. یہ دیکھو ظالم حسین کا سر ان کو شہید کر کے نیزوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور امام حسن کو ان ظالموں نے زہر دے کر بے دردی سے شہید کروا دیا. میں ان کی بہن زینب ہوں. اس بوڑھی عورت نے جب یہ سنا تو زاروں قطار روتی ہوئی گھر بار چھوڑ کر کے ان کے ہمراہ شامل ہو. یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, یزید سے مکالمہ ہوا. جب دوران گفتگو اہل بیت کے بارے میں اس نے گستاخی کرنا چاہی, بے ادبی کے الفاظ بولنے چاہے, تو یہ بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تن کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی کہ ناہنجار تیری یہ مجال جو اہل بیت کی شان میں ایسا کہے, خبردار. اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ ذرا اس عورت کو اس گستاخی کا مزہ تو چکھا. انہوں نے تلواریں کھینچی تو یزید کی فوج میں جو حبشہ کے نوجوان تھے انہوں نے تلواریں سونپی. انہوں نے کہا خبردار
یہ حبشہ کی ماں ہے، کسی نے اس کا بال بھی بیکا کیا تو یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ اور جب یہ منظر دیکھا تو اس نے سپاہیوں کو روک دیا۔ ادھر سیدہ زینب مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، حبشہ کی ایک عورت کے اتنے طرفدار اور آپ کی بیٹی کا کوئی حامی نہیں، کوئی طرفدار نہیں۔ شہیدان حق کی دنیا میں نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی کا مقام سب سے بلند ہے۔ کسی نے حق کی خاطر خود زہر کا پیالہ پیا، کوئی قید و بند کی سختیاں زندگی بھر جھیلتا رہا، کوئی تنہا پھانسی پر لٹک گیا، مگر امام عالی مقام کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ آپ نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا، اپنے جگر گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے دیکھے، پیاسی اور بلکتی بچیوں کی صدائیں آپ کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر، وہ ثبات و استقلال کا پہاڑ، وہ جرأت و استقامت کا کوہی گرہ، وہ حق و صداقت کا علمبردار باطل عزائم کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ آپ دشمنوں کے جم غفیر میں تنہا رہ گئے، مگر آپ کے صبر و وقار کا دامن پیکر بے داغ رہا۔ آپ دشمنوں کی سب پر ٹوٹ پڑے، بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس طرح حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے کی عظیم تاریخ رقم کی، اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس ذی قدر بادشاہ کے حضور مقام صدق میں بلند درجے پر فائز ہو گئے۔ قیامت تک ظلم اور استبداد کے خلاف جتنی تحریکیں اٹھے گی، جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، ان تمام کے واسطے امام حسین نشان راہ ہے، کیونکہ جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اس پر مظالم کی انتہا کر دی جائے گی، اور جب مظالم کی انتہا کر دی جائے تو اس کے سامنے نشان راہ، نشان منزل امام علی مقام ہے۔ نیلسن منڈیلا لکھتا ہے امام علی مقام کی ذات صرف مسلمانوں کی بھلائی تک محدود نہیں ہے، ارے ان کی ذات مقدسہ میں ہر قوم، ہر فرد، ہر بنی نوع انسان کے لیے درس ہے۔ چنانچہ نیلسن منڈیلا اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 20 برس صعوبتوں میں جیل میں گزارتے ہوئے، سختیاں جھیلتے ہوئے، مار کوٹ برداشت کرتے ہوئے، ایک روز میں ہمت ہار گئی۔ میں نے سوچا کہ ظالم حکمرانوں سے میں جیت نہیں سکتا، مجھے جیل سے رہائی نہیں مل سکتی، میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے طے کر لیا کہ کل جا کر معافی نامے میں دستخط کر دوں گا، حکومت کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا، اب اس جدوجہد کا کوئی فائدہ نہیں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب میں نے یہ طے کر لیا تو میرے سامنے امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کے مسائل اور ان کی اطلاع اور ان کے صبر و رضا کے واقعات سارے آ گئے، اور مجھے ایسی ہمت، ایسی تقویت نصیب ہوئی کہ میں پھر سے ڈٹ گیا، اپنی جدوجہد میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ میں آزاد ہوا اور اپنی قوم کی آزادی کی راہ میں نے نکالا۔ انسان کی عظمت کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام علی مقام سب کے امام، سب کے لیے مینار نور ہے۔ جو بھی ان سے محبت کرے، جو بھی ان کو یاد کرے، یہ ان سے غافل نہیں۔ آج بعض ظالموں نے، بعض بدبختوں نے یزید کہ جنتی ہونے پر دلائل لے آئے اور امام علی مقام کو باغی اور فسادی قرار دے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اس قسم کے افعال سے، اپنے اس قسم کے کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچانے والے، اور جو حضور کو اذیت دیتا ہے اللہ نے اس کے خلاف بہت پہلے سے بشارت دے دی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینہ، اور اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ دردناک عذاب دینے کا۔ اور جو امام سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے،
جو ان کی بارگاہ میں تحائف بھیجتا ہے، امام اس سے غافل نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر شبلی حضرت جنید بغدادی کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عاشورے کے روز 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ مجھے خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تو نے یہ جو کام کیا، کل قیامت کے روز ہم تیرا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیں گے، اور ان تمام کو جو تیرے اس طریقے پر عمل کریں۔ تو جو امام عالی مقام سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ حضور کی کرم سے وہ امام کے ہمراہ ہوں گے، اور جو یزید اور معاویہ کے حمایتی ہیں انشاءاللہ قیامت میں وہ ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر جاگزی کر دے، اور شبیری پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، جناب پر اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور قیامت میں، قبر میں، حشر میں جناب کے سائے تلے، ان کے قدموں تلے ہم تمامی کو محشور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔
گو ناصب شاہ میں کہتے ہیں بار بار ناصب شاہ میں کہتے ہیں بار بار سلطان کبریا کو ہمارا سلام گو سلطان کبریا کو ہمارا سلام گو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين.